یہ کہانی ہے حامد آدم کی، ایک ایسا نام جو کبھی جادو کی دنیا میں خوف کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ سوڈان کا ایک شخص جس کے حکم پر سینکڑوں جنات کام کرتے تھے، لیکن پھر ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے اسے اپنی ساری طاقت، ساری قوت چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ آئیے آج اس کی توبہ کے پیچھے چھپے رازوں کو جانتے ہیں۔ جب حامد آدم اپنی طاقت کے عروج پر تھا نا، تو اس کے پاس 286 جنات کی ایک پوری فوج تھی جو اس کے ہر حکم کی تعمیل کرتی تھی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، یہ ایک ایسی قوت تھی جو دنیا کو ہلا کر رکھ سکتی تھی۔ تو سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ آخر اتنی بڑی طاقت رکھنے والا شخص سب کچھ چھوڑنے پر مجبور کیوں ہو گیا؟ وہ کیا وجہ تھی جس نے حامد کو 17 سال کی تاریکی کے بعد واپس روشنی کی طرف آنے پر مجبور کر دیا؟ جادو کی دنیا میں 17 سال گزارنے کے بعد صرف ایک واقعے نے حامد کی پوری دنیا ہی بدل کر رکھ دی، اور اس کے بعد اس نے جو اعترافات کیے انہوں نے جادو کی اس چھپی ہوئی دنیا کے وہ راز کھول دیے جو اس سے پہلے شاید ہی کوئی جانتا تھا۔ لیکن حامد کی کہانی کو جو چیز سب سے زیادہ حیران کن بناتی ہے وہ اس کی شروعات ہے۔ اس کا سفر گناہ کی گہرائیوں سے نہیں بلکہ خدا سے شدید محبت اور اس کا ولی بننے کی خواہش سے شروع ہوا تھا۔ تو آئیے حامد کے سفر کے بالکل آغاز پر چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس کی وہ معصوم خواہشات کیا تھیں اور وہ کون شخص تھا جس نے ان خواہشات کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا اور کہانی کا رخ ہی بدل دیا۔ جب حامد 9 سال کا تھا تو اس کا ایک ہی خواب تھا، اللہ کا ولی بننا، اور یہی پاکیزہ خواہش اسے ایک شیخ کے پاس لے گئی جس نے اس کی مدد کا وعدہ کیا۔ حامد نے اگلے 5 سال اس شیخ کی اندھی تقلید میں گزار دیے، اس پر مکمل بھروسہ کیا اور قرآن بھی حفظ کر لیا۔ وہ بیچارہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اسی کی معصومیت اور بھروسے کو اس کے خلاف استعمال کیا جائے گا۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جب سب کچھ بدل گیا۔ شیخ نے حامد کی نیکی کو ہی اس کے خلاف ایک ہتھیار بنا لیا۔ اس نے حامد کو یہ یقین دلایا کہ وہ اتنا خاص ہے کہ شریعت کے قوانین اس پر لاگو ہی نہیں ہوتے، اور بس یہی وہ جھوٹ تھا جس نے گناہ کے سارے دروازے کھول دیے۔ لیکن طاقت حاصل کرنے کا یہ راستہ بالکل آسان نہیں تھا۔ اس کے لیے کفریہ اور گستاخانہ اعمال کی ایک لمبی فہرست تھی، اور اس کی شروعات ایک انتہائی مشکل آزمائش سے ہوئی۔ پہلے جن کو قابو کرنے کے لیے حامد کو 41 دن کا ایک چلہ کاٹنا پڑا۔ اس کی شرطیں ایسی تھیں جو انسان کی روح کو توڑ کر رکھ دیں۔ ایک دور دراز غار میں تنہائی، جسم کو کمزور کرنے کے لیے فاقے، اور سب سے بڑھ کر روحانی بے حرمتی۔ قرآن کی آیتوں کو الٹا پڑھنا اور بغیر کپڑوں کے نماز ادا کرنا، یہ صرف جسمانی اذیت نہیں تھی، یہ ایمان کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی کوشش تھی۔ اس نفسیاتی اذیت کو اور بھی بڑھانے کے لیے شیخ نے اسے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ تمہارے بدترین خوف حقیقت بن کر تمہارے سامنے آئیں گے۔ حامد کو کنکھجوروں سے شدید ڈر لگتا تھا، اور بالکل ویسا ہی ہوا۔ ایک دیو ہیکل کنکھجورا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اب اس کے پاس 2 ہی راستے تھے، یا تو ہمت کر کے ثابت قدم رہے، یا پھر ہمیشہ کے لیے اپنا ذہنی توازن کھو دے۔ خیر، اس نے یہ آزمائش پوری کر لی اور اس کا پہلا جن خادم حاضر ہو گیا۔ لیکن یہ تو صرف شروعات تھی۔ اس تاریک دنیا کا اصول بڑا سادہ تھا، جتنی زیادہ طاقت چاہیے اتنا ہی بڑا گناہ کرنا پڑے گا۔ اپنی جنات کی فوج بڑھانے کے لیے حامد کو قدم بقدم اپنی روح کا سودا کرنا پڑا۔ اسے قرآن کی بے حرمتی کرنے، اس کے اوراق پھاڑنے اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر قربانی دینے کا حکم دیا گیا۔ نمازیں جو کبھی اس کی روح کا سکون ہوتی تھیں، اب یا تو ترک کر دی گئیں یا بغیر وضو کے ادا کی جانے لگیں۔ ہر نیا جن اس کے ایمان کے تابوت میں ایک نئی کیل کے برابر تھا۔ لیکن آخر حامد کا مقصد کیا تھا؟ وہ یہ سب کیوں کر رہا تھا؟ دراصل وہ الاقطاب الاربع یعنی 4 قطبوں میں سے ایک بننا چاہتا تھا۔ یہ جادو کی دنیا کا سب سے اونچا مقام تھا، اور اسے حاصل کرنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھا، اور یہی بے لگام خواہش اسے اس مقام پر لے آئی جس نے اسے ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ اب کہانی اپنے عروج پر پہنچتی ہے۔ وہ ایک عمل جس نے حامد کو اس کی حقیقت کا آئینہ دکھا دیا اور اسے اندر سے توڑ کر رکھ دیا۔ ہوا یوں کہ ایک دن ایک نوجوان روتا ہوا حامد کے پاس آیا۔ وہ ایک لڑکی سے محبت کرتا تھا، لیکن اس لڑکی کے گھر والوں نے اس کی شادی کسی امیر شخص سے طے کر دی تھی۔ وہ نوجوان بالکل ٹوٹ چکا تھا اور کسی بھی قیمت پر اسے واپس پانا چاہتا تھا۔ حامد نے نوجوان کی حالت دیکھ کر اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے جادو کے لیے لڑکی کا نام، اس کے کپڑے کا ایک ٹکڑا اور سب سے اہم اس کی ماں کا نام پوچھا۔ کہتے ہیں کہ جادو کی دنیا میں ماں کا نام ایک ایسا لنک ہوتا ہے جو کبھی ناکام نہیں ہوتا۔
جادو نے فوری اور بہت ہی خوفناک اثر دکھایا۔ اگلے ہی دن وہ لڑکی اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی اور برہنہ حالت میں اپنے گھر سے بھاگ کر سیدھا اس نوجوان کے گھر پہنچ گئی، جس سے پورے علاقے میں ایک کہرام مچ گیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جس نے حامد کو اندر سے ہلا کر رکھ دیا۔ اگلے ہی دن اس کا سب سے قریبی دوست روتا ہوا مدد مانگنے اسی کے پاس آیا، اپنی بیٹی کے لیے۔ تب حامد پر یہ حقیقت کھلی کہ اس نے اپنی طاقت کے نشے میں جس لڑکی کی زندگی برباد کی، وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کے اپنے جگری دوست کی بیٹی تھی۔ اس واقعے نے حامد کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ اس نے توبہ کی اور پھر دوسروں کو بچانے کے لیے وہ راز فاش کیے جو صرف جادوگر ہی جانتے ہیں۔ حامد نے فوراً اس لڑکی پر سے جادو کا اثر ختم کیا اور ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی، لیکن یہ راستہ آسان نہیں تھا۔ اس کے 286 جنات اس کے دشمن بن گئے اور اسے تباہ کرنے کی دھمکیاں دینے لگے، مگر حامد نے خود کو قرآن اور اللہ کے ذکر کی ڈھال میں محفوظ کر لیا اور وہ اس کا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ حامد نے جو سب سے اہم راز بتائے ان میں سے ایک یہ تھا کہ جادو والے تعویذ کو کیسے ختم کیا جائے۔ اس نے بتایا کہ عام طور پر لوگ جو کرتے ہیں، یعنی تعویذ کو جلا دیتے ہیں یا پانی میں بہا دیتے ہیں، وہ دراصل جادو کو مزید طاقتور بنا سکتا ہے۔ اس کو توڑنے کا صحیح طریقہ کچھ اور ہے۔ حامد کے مطابق صحیح طریقہ یہ ہے، تعویذ کو پانی کے ایک برتن میں رکھیں، پھر اس پانی پر آیت الکرسی، معوذتین اور سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کریں۔ اسے کئی دن تک پانی میں رہنے دیں، یہاں تک کہ کاغذ اور سیاہی مکمل طور پر گھل جائیں، اور آخر میں اس پانی اور باقیات کو کسی پاک جگہ کی مٹی میں دفن کر دیں۔ توبہ کے بعد حامد آدم نے اپنی زندگی کا مقصد لوگوں کو جادو کے خطرات سے آگاہ کرنا بنا لیا۔ وہ اپنی کہانی سنا کر دوسروں کو اس تباہی کے راستے سے بچانے کی کوشش کرتا ہے جس پر وہ خود 17 سال تک چلتا رہا۔ حامد آدم کی کہانی ایک آخری اور بہت گہرا سوال چھوڑ جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص جو برائی کی تاریکی میں اتنا گہرا اتر چکا ہو واپس روشنی میں آ سکتا ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ توبہ اور تبدیلی کا دروازہ کسی کے لیے بھی کبھی بند نہیں ہوتا؟